جناب علی، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور وہ حضرت علی کا قول ہے نا، میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو انسان کچھ پلان کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اچانک کچھ ہی. تو میں 2 منٹ پہلے جو اقرار صاحب سے پوچھا تھا کہ سب خیریت ہے، کیا ہوا آپ کو، تو وہ 2 منٹ بعد تو بس وہ چونکہ بہت لوگوں نے پوچھا ہے، تو وہ ہم چھری سے ایک پیکٹ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ اس سے سب سے بڑا سبق تو ہے کہ جو کام نہ آتا ہو تو وہ اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو میری غلطی ہے، مجھے اس کو ٹرائی نہیں کرنا چاہیے تھا، بیکاز ہم سب کو پتہ ہے کہ چھری کینچی ہے، ایسی چیز نہیں اسے تجربہ کیا جائے. تو میں نے وہ پوری طاقت سے وہ پیکٹ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ پیکٹ کا وہ سرا مس ہو گیا اور وہ اتنی طاقت سے وہ دوسری کلائی پہ جا کے لگ گیا. اس وقت میں فوراً سے اس لیے کہ کوئی خون کا ایک فوارہ سا بلند ہوا تھا، تو میں فوراً اس لیے میں نے کہا کہ اس وقت سمجھ میں آیا مجھے کہ پہلا کام یہ کروں کہ میں سیٹ سے باہر چلا جاؤں تاکہ ایسا کوئی منظر آن ایئر نہ چلا جائے. تو پھر میں اس لیے سارے ہمارے نعت خواں حضرات کا بہت شکریہ. میں پھر فوراً یہاں آیا جب یہ سب لال 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 ہو رہا تھا، تو سب نے بڑا پھر سپورٹ کیا، اور پھر ڈاکٹرز وغیرہ نے. تو ابھی 5 اسٹچز انہوں نے لگائے ہیں، پین کلر انجیکشن لگائے، اور وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک اور پین کلر لگا دیں گے تو بہتر ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ابھی چونکہ انہوں نے بس یہ کہا ہے کہ آپ بازو کو اس پوزیشن میں رکھیں، تو اس وجہ سے اس سبب یہ صرف سپورٹ کے لیے یہ ہے تاکہ بازو کی پوزیشن ایک یہی رہے، بار بار وہ چینج نہ ہو. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور بس دعاؤں کی گزارش ہے آپ سب لوگوں سے. باقی بہتر ہے الحمدللہ. کچھ فقی سوالات میرے بھی ذہن میں آئے، مجھ سے لوگوں نے بھی کہا کہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا اچھا آج علماء کرام سے ہم کو بھی پوچھ لیتے ہیں، خاکے کے ساتھ ساتھ میری بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اور ویسے بھی. تو علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ جناب مولانا محمد رضا دودھری صاحب، خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. اچھا ہم خاکے میں بھی بات کر لیتے ہیں. ویسے بتائیے گا، یہ ابھی کیونکہ سچویشن ہوئی جس میں خون بہت زیادہ بہہ گیا، جیسے وہ کوئی نل کھل گیا اس طریقے سے خون بہہ جا رہا ہے، یہ اٹس سیلف یہ خون بہنا یہ تو روزے کو باطل کرنے کا سبب نہیں بنتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے 2 چھوٹے سے بس مختصر سی باتیں عرض کرتا ہوں. ضرور ضرور ضرور. ایک بزرگ جانور پر جا رہے تھے تو گر گئے، تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تو کسی نے کہا حضور گرنے پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ ہاں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ جو آزمائش ازل سے اللہ نے میرے لیے لکھی تھی وہ گزر گئی اور میں سلامت موجود ہوں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. واہ. تو ہر آنے والی مصیبت بعض اوقات دوسری مصیبت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہوتی ہے، جو ہمیں وقتی طور پہ بہت بڑی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے آپ کی جان بچائی اور دیگر معاملات ہوئے، تو یہ بھی ایک مقام شکر ہے کہ ٹل گئی اور ثواب بھی مل گیا، صبر کا سب کچھ. دوسرا واقعہ چھوڑ دیتا ہوں، ٹائم کم ہے. اچھا اچھا وہ بزرگ کے گھر میں آگ لگ گئی تو سب جل گیا، انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ مقام شکر تو نہیں ہے، لوگ اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ مال ہی گیا ہے نا، ایمان تو محفوظ ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. تو آپ ہمت رکھیے گا، انشاءاللہ سب کی محبت دعائیں پیار آپ کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ روزہ جو ہے بلڈ کے نکلنے سے نہیں جاتا ہے، اس میں قائم رہتا ہے چاہے کتنے بلڈ نکل جائے. اسی لیے حالت روزہ میں خون دینا بھی جائز ہے. بس فقہ نے یہ فرمایا ہے کہ اتنا نہ دے دیں کہ ایسا ضعف طاری ہو جائے کہ روزہ پورا کرنا ہی مشکل ہو جائے. اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو نہ دیں، لیکن دے سکتے ہیں. تو یہ اگر نکل گیا تو اس روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس میں فقہ جعفریہ کا بھی بالکل یہی مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں، پروردگار عالم آپ کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. اور اسی ضمن میں مجھے بھی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا پروردگار کو مخاطب کر کے کہ اے پروردگار، بیماری کی حالت میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس بات کا زیادہ شکر ادا کروں. وہ جو تو نے صحت دی تھی اس کا زیادہ شکر ادا کروں، یا یہ بیماری ہے اس کا میں زیادہ شکر ادا کروں. جیسے کہ بیماری کے اپنے بڑے فوائد ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے، پروردگار عالم کی یاد میں منہمک ہو جاتا ہے. تو کئی مرتبہ اس کے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو انسان صحت کی حالت میں حاصل نہیں کر پاتا. بے شک انسان صحت کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک حالت ہوتی ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس پر بھی شکر کا ایک موقع بہرحال. جیسے مجھے یاد ہے جب مجھے وہ سلپ ڈسک کا پرابلم تھا تو آپ نے مجھ سے کہی تھی ایک بات کہ بھائی، جب میں بیڈ پہ تھا اور تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی یہ آئیڈیل ٹائم ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو کنیکٹ یا ریکنیکٹ کرنے کا، کہ اس میں زیادہ ٹائم گزارے اس میں کرنے کا. تو جہاں فقہ جعفری کا تعلق ہے بالکل وہی مسئلہ ہے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. خون کے بہہ جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور اتنا ضعف طاری نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے روزے کو مکمل کرنا مشکل ہو جائے. اس میں پھر کراہت کا پہلو آتا ہے کہ اگر خون دینا، یہ تو ظاہر ہے کہ اختیاری عمل ہی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ جو خون ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ والا مسئلہ بہرحال آتا ہے. صحیح. اور اس میں ابھی جس طرح مجھے سجیسٹ کر رہے تھے کہ بھائی آپ پی لیں، پانی پی لیں روزہ ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ ابھی مجھے اگر اتنی نقاہت محسوس ہوگی کہ مجھے لگے گا کہ یار اب آگے چلنا مشکل ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں تو میں پی لوں گا، ورنہ ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہی کہ انسان اس وقت روزہ توڑ سکتا ہے جب لگے کہ بالکل ہی اب آگے مسئلہ ہو جائے گا. اس کی ججمنٹ جو ہے وہ انسان کے خود ہی کر سکتا ہے. صحیح. خود وہی اس بات کو جج کرے گا
کہ اگر میں اس وقت پانی نہ پیوں یا روزہ نہ توڑوں تو میری صحت خراب ہونے لگے گی، ڈیٹیریٹ ہونے لگے گی، تو پھر اس کو توڑ لینا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے، اس کی اپنی ججمنٹ یہ ہے کہ نہیں میں اس کو مینیج کر سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا روزہ کنٹینیو کرے. صحیح ہے. اور انہوں نے انجیکشن لگایا پین کلر یا ڈرپ وغیرہ، تو وہ ڈرپ یہ اس سب سے بھی روزہ تو نہیں ٹوٹتا نا؟ اس ڈرپ اور اس پین کلر سے کہ جس کے نتیجے میں درد کا احساس کم کیا جائے، علاج کی غرض سے ہو، اس کی وجہ سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، عام حالات میں کوئی بندہ ویسے ہی، یعنی کہ ابھی یہ تو ایک سچویشن ہو گئی نا کہ ڈرپ لگانا یا انجیکشن لگانا ناگزیر ہو گیا، عام حالات میں ویسے کوئی بندہ معمول کا کوئی انجیکشن جو کہ افطار کے بعد بھی لگایا جا سکتا تھا، وہ روزے کے دوران لگائے تو روزے کے ٹوٹنے کا سبب بنتا اگر ہے؟ علاج کی غرض سے لگایا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ پسند تو شاید اس کو کیا جائے، استحسان عقلی تو ہے کہ اس کو افطار تک مؤخر کر دیں، لیکن یہ کہ بہرحال دوران روزہ بھی اگر علاج کی غرض سے لگایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. صحیح. اس میں یہی مفتی صاحب. جی ہاں، احتیاطاً ہم منع کرتے ہیں کہ اگر ضرورت نہ ہو صحیح ہے. تو پھر اجتناب کریں، کیونکہ بعض علماء کا قول یہ بھی ہے کہ انجیکشن ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اچھا. اس کو پھر ہم ضرورت اور عدم ضرورت کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں. بھائی ضرورت ہے تو آپ لگا لیں جیسے انہوں نے علاج کا بتایا، اور اگر ضرورت نہیں ہے، ویسے آدمی چاہتے تھوڑا طاقت آ جائے، ابھی ذوف آ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہوں، تو چلو طاقت حاصل کر لوں. علاج مقصود نہیں ہے، صرف طاقت کا حصول مقصود ہے، تو پھر ہم منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کریں، ٹھیک. تو یہ کیس ٹو کیس ہے. کیونکہ پھر وہ روح روزہ کے خلاف ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں ذوف محسوس ہوگا تو نفس مغلوب ہوگا، اب اسے اور شیئر کر دیں تو سر پہ چڑھ کے ناچے گا. صحیح ہے. جی. اب اور یہ نماز میں مفتی صاحب، اب اس طرح اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے کہ جس میں اب آپ مثلا سجدے میں اگر دونوں ہتھیلیاں ہاتھ زمین پہ رکھیں تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ہاتھ، تو پھر بندہ، لیکن یہ کہ سجدہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکوع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے میں پھر بندہ سارا کام کر لے سوائے اس کے کہ بس جس چیز میں پرابلم ہے، یعنی کہ سجدے میں آپ دونوں ہتھیلیاں رکھنے کے بجائے ایک ہاتھ رکھ لیں، یہ ایسے جی ہی ہاں، ہوگا؟ دونوں ہاتھ تو ویسے بھی ہمارے نزدیک سنت مبارکہ ہے. صحیح. اگر ایک ہاتھ آپ نے اٹھا لیا اور وہ بھی عذر کے سبب اٹھایا ہاں. تو بلا کراہت بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس میں ایسے ہی ہے. صحیح. جو ہاتھ جس کے اندر پرابلم ہے وہ ہاتھ وہ ہٹا لیں گے، باقی دوسرے ہاتھ سے اپنا سجدہ کریں گے. بہرحال ہاتھ رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی عذر نہ ہو ہاتھ رکھنا ضروری ہے ہمارے یہاں. لیکن یہ کہ بہرحال یہ والا جو پرابلم ہے اس کے اندر تو ایک عذر موجود ہے، ایکسکیوز موجود ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. وہ ہاتھ اپنا بلند کر لے، ایک ہاتھ کے اوپر سجدہ کر لے. صحیح. ایسی کسی سچویشن میں نماز بیٹھ کے پڑھنا ہے اس کا تو سبب نہیں بنے گا نا، کیونکہ آپ کو بیٹھنے اٹھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، خالی اس میں ہاتھ رکھنے میں جس چیز میں یعنی جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں وہ آپ وہ کریں گے. بالکل صحیح. اس طرح ویسے بتائیے گا بالعموم ہم عام طور پہ یہ صدقہ یا اس طرح کی روایت ابھی ایسے ہوا تو بھائی صدقہ دے دیں، یہ کر لیں، ایسے اچانک انسان جنرلی اسپیکنگ کوئی بھی ایسے انسیڈنٹ ہو کہ بندے کو لگے یار یہ کیا ہو گیا تھا، تو اس میں کیا بہتر عمل ہے کرنے کو؟ ابتے تو آپ نے بتایا شکر کا پہلو اور وہ سارا، باقی کیا صدقہ یا اس طرح کی کوئی چیز؟ جی ہاں، صدقات چونکہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق کہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، جب انسان صدقہ دیتا ہے تو یہ صدقہ ان بلاؤں سے مقابلہ کرتا ہے اور ان کو ٹال دیتا ہے. اس طرح کی روایات ہیں، تو بالکل یہ دینا چاہیے. صدقہ قابرین کا یہ طریقہ رہا ہے. اس کے علاوہ نظر اتار لینی چاہیے. جیلسی بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کی، تو آخر کی دو صورتیں جو ہیں معوذتین کہلاتی ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی. تو اکثر آپ جب یہاں پر آیا کریں تو دم اب پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، ایک حصار کر لیا کریں تصور میں، تو کافی بہتر رہتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس طرح بہت مناسب. داؤ مرزاکم بصدقہ، یعنی ایک تو ہے کہ بلا کو ٹالنے کے لیے ایک انسان مریض ہو گیا تو اس مرض کا علاج ایک تو آپ میڈیسن سے کریں گے، لیکن ایک جو روحانیت کے اعتبار سے یا معنویت کے اعتبار سے اس میں صدقہ بہت مؤثر ہے. لہٰذا حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ داؤ مرزاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے. اچھا. تو یقیناً یہ صدقہ جو ہے بہت مؤثر ہے. وہ نظر کے حوالے سے بھی جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا بہت مناسب بات ہے، اور اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک. خاکے کے عنوان سے جس کا عنوان تھا احسان، فراموشی اور تقدیر. جب آئی ول بی آنیسٹ کہ میں زیادہ دیکھ نہیں سکا ہوں آج خاکہ، میں عمومی اس پہ بات کر لیتا ہوں، اور آپ بھی کوئی پریسائز کی بات کرنا چاہیں تو پہلے تو یہ تقدیر کے عنوان سے. اب مجھے نہیں معلوم میں خاکے کے کانٹیکس میں صحیح بات کر رہا ہوں نہیں، لیکن ویسے یہ سوال ہمیشہ بھی ذہن میں اٹھتا ہے نا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز لکھی ہے تو وہ تو ہونی ہے، تو انسان اب اس میں بچاؤ کا اقدام کر لے یا نہ کر لے، جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. تو اقدام کرنے یا نہ کرنے کی جو حیثیت ہے وہ ثانوی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے بس. دیکھیں یہ پہلے بھی اس پہ گفتگو ہوئی. صحابہ کرام نے بھی یہ پوچھا تھا جب تقدیر کے مسائل سنے کہ رسول اللہ جب سب کچھ مقرر شدہ ہے تو عمل کاہے کرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرتے رہو، اللہ نے جس کو جس کے لیے پیدا کیا وہ معاملہ اس کے لیے آسان فرما دے گا. یہ بات سمجھ لیں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک اللہ کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وہ ارادہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس فعل یا عمل کا ظہور ہو جاتا ہے. ابھی میں گھر پہنچ پاؤں گا کہ نہیں، اللہ کا ارادہ کیا ہے مجھے نہیں پتا. اگر میں گھر پہنچ گیا تو میں کہوں گا اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ میں پہنچ جاؤں، کیونکہ میں اللہ کے ارادے کے خلاف تو کر نہیں سکتا. صحیح ہے. اور اگر خدا نخواستہ نہیں پہنچ پاؤں گا تو میں کہوں گا اللہ کا ارادہ یہ تھا. صحیح ہے. تو جب ارادہ پتہ نہیں ہوتا نا ہمیں، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے.
لیکن سر اگر میں سمجھنے کے لیے میں بات اچھا ایک سوری جملہ بس پورا جی نہیں میں سمجھا آپ نے مکمل کر جی ارادہ معلوم نہیں تو کوشش کریں، صحیح لیکن کوشش کے باوجود جب فعل کا ظہور ہو گیا اور اللہ کا ارادہ ظاہر ہو گیا تو اس کی رضا پر راضی رہیں، بس یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے بالکل، یعنی میں پوچھ ہی رہا تھا کہ ہمیں ارادہ تو نہیں پتا، لیکن جب ہمیں اگر یہ پتہ ہے کہ انجام پتہ ہے، انجام پتہ ہے سے مراد ہے کہ پتہ ہے کہ انجام وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، تو یہ سوچ کے کہ انجام تو وہی ہونا جو اللہ چاہے گا، اپنی تدبیر اس موقوف کر دیں یا چھوڑ دیں، یہ عقل مندانہ بات نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اصل میں سرکار کی تعلیم اور آپ کا عمل یہ ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ بالکل صحیح، سرکار تقدیر پہ جتنا وہ معرفت رکھتے تھے ہم نے رکھتے، اور وہ جتنا اعتماد اور اعتقاد رکھتے تھے ہمارا نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ہر چیز کے بارے میں وہ کوشش فرماتے ہیں۔ ہاں جہاں پر ارادہ معلوم ہوا اور پتہ ہے کہ کوشش اس ارادے کے خلاف جائے گی وہاں کوشش چھوڑ دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا تھا، کئی صحابہ کی شہادت کی پہلے سے خبر دے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے دعا نہیں کی اس کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ نہ کر ایسا۔ ارادہ معلوم ہو گیا ہے، وحی الہی کے ذریعے الہام کے ذریعے ہوا ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ارادہ پتہ نہیں ہوتا، تو پہلے ہم کوشش کریں گے، جب ارادہ ظاہر ہوگا اور وہ ہماری کوشش کے مخالف ہوگا تو سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے۔ اس پہ آپ کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کی اس پوری کائنات کے اندر جو پروردگار عالم کی مشیتیں ہیں، پروردگار کی مصلحتیں ہیں، پروردگار عالم نے اس دنیا کو بنایا ہے، دار امتحان کے طور پر بنایا ہے، تو امتحان میں اس وقت تک انسان اترتا ہی نہیں ہے جب تک اختیار نہ ہو، محدود صحیح مگر ایک انسان کے پاس اختیار ہے۔ اسی لیے چاہے تو وہ ایمان لائے، چاہے تو وہ کفر اختیار کرے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ ساری آیتیں کچھ بتا رہی ہیں۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا، اب بندے کی مرضی ہے چاہے وہ شکر کرے چاہے وہ کفر کرے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر اگر وہ شکر اختیار کرتا ہے تو پروردگار عالم کی رضا کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا، اور اگر وہ کفران نعمت کرتا ہے تو یقیناً وہ پروردگار عالم کی مرضی کے خلاف جا رہا ہے۔ اسی پر گرفت ہوتی ہے، اسی کے اوپر پکڑ ہوتی ہے، جو پکڑ ہو رہی ہے، گرفت ہو رہی ہے، تو وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اگر اس نے اپنے آپ کو اس انداز سے پرفارم نہیں کیا ہے کہ جو پروردگار عالم چاہتا تھا تبھی تو اس کی گرفت ہو رہی ہے۔ لہٰذا ایک ہے پروردگار کی طرف سے ہدایت اور ایک ہے انسان کا اس بارے میں فیصلہ کرنا۔ علم پروردگار میں کسی چیز کا ہونا بالکل ایک الگ چیز ہے۔ علم پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ علم پروردگار میں کسی چیز کا ہونا کہ یہ اپنے اختیار سے کیا فیصلہ کرے گا وہ خدا جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال انسان کا محدود اختیار وہ سلب نہیں ہوتا، اس اپنے محدود اختیار کے ساتھ اس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے دلیل یہ ہوتی ہے کہ میرے رسول نے یہ بتایا ہے، قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے، پروردگار عالم کا یہ فرمان مجھ تک اس طرح سے پہنچا ہے، تو اس کی رضا تو اس کے اندر ہے۔ اب اس کے مطابق اگر میں عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اختیار سے غلط کام کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے وہ قابل گرفت ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ ہم وہ یعنی اس کے لیے وہ مثال ٹھیک ہے، بچپن میں جب ہم اپنے انداز سوال پوچھتے تو ٹیچر ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ بھائی اگر ایسا ہی ہے کہ اللہ چاہے گا تو وہی ہوگا نا، تو پھر ایسا کرو کہ پھر گاڑی کے آگے جا کے کوئی لیٹ جائے کہ اللہ چاہے گا تو بچ جاؤ گے، تو ایسا نہیں کرتے نا ہم، تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ اپنے لاجک کو استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ہاں بس اس میں حضرت نے جو فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اس میں دو کیٹیگریز بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم سے فرمایا کہ لوح پر لکھ تو اس نے کہا کیا لکھوں، تو جو کچھ لکھوایا وہ دو طرح کا تھا۔ ایک تو وہ کہ جس میں ہمیں قدرت و اختیار تھوڑا دیا گیا ہے جو حضرت نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ کفر، اسلام، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی کے مسائل۔ صحیح۔ اور ایک ہے جو اس کے علاوہ ہے، کون کس کے گھر پیدا ہوگا، اس میں میرا آپ کا کیا اختیار ہے، کون کب مرے گا، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنی، کون بیمار ہو، کب چھری لگے گی، کب وسیم بادامی اس طرح کر کے بیٹھا ہوگا اور اپنی صحت اور جو بھاگ دوڑ کے واقعات یاد کر رہا ہوگا، اور اب اس کی قدر ہو رہی ہوگی کہ یار کتنا اللہ کی نعمت ہوتی ہے چیزیں، ہم گھومتے پھرتے ہیں سب کچھ۔ تو یہ چیزیں جو اچانک ہوتی ہیں اس میں تو قدرت و اختیار کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح رزق کتنا ملے گا کتنا نہیں، کوشش ہم کر سکتے ہیں ملے گا اتنا جتنا اللہ نے، تو یوں دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب یہ جو ہے نا یہ وہ والا ہے جس میں ہمیں اختیار دیا گیا، اس میں جی اگر میں نے قتل کر دیا بتاؤ میں نے کیا کیا، اللہ نے قسمت میں نہ لکھا ہو تو کیا ہوتا؟ تو جج کہے گا چل تجھے پھانسی پہ چڑھاتے ہیں کیونکہ اللہ نے لکھا ہوگا، تو یہ تو جا رہا ہے، تو پھر نہ شکوہ کرنا بھائی جان۔ تو یہ دونوں میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل جی۔ اچھا اس میں ساتھ میں بھی احسان فراموشی کا پہلو بھی ہے کہ تھا اس میں، ایک تم ذرا سمجھائیے، جو ہم سنتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو یعنی ویسے میں اپنے سمجھنے کے لیے بیکاز آف لیک آف ورڈز میں کہہ رہا ہوں کہ اپیرنٹلی تو یہ بات لاجک کے برعکس لگتی ہے کہ بھائی اف آئی ایم بینگ کائنڈ ٹو سم ون تو ہی ول بی ریٹرننگ دا فیور،
نہ کہ وہ الٹا شر پہنچائے. تو یہ کیا ہے برد, یہ بتائیں. برادر وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ. ایک ایسی دنیا نہیں ہے کہ جہاں پہ ساری چیزیں آئیڈیل ہوں, ورنہ تو ظاہر ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم اس کے اوپر بھی مولا کے بڑے احسانات تھے, لیکن یہ ہے کہ مولا نے یہی کہا کہ کیا میں نے تجھ پر نوازشیں نہیں کی تھیں, کیا تیرا خیال نہیں رکھا تھا. جب اسے ضربت لگا لی اور پکڑا گیا تو اس کے بعد یہ سوال کیا گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کئی مرتبہ ایک انسان احسان فراموش بن جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ جملہ کہ اپنی زبان کی تیزی اس پر مت آزما کہ جس نے تجھے بولنا سکھایا. اب ماں باپ کے خلاف جو بچہ اپنے غلط انداز کو اختیار کرتا ہے تو یہ وہی نہیں کہ جس پر احسان کر اس کی شر سے ڈر. اگر ایک استاد ہے, اس نے شاگرد کی تربیت کی ہے, تو توقع کیا ہے کہ وہ شاگرد کم سے کم اپنے استاد کی عزت کرے گا, چاہے وہ آگے بھی چلا جائے. لیکن یہ کہ بہرحال اس توقع یہ ہے کہ وہ اس کی عزت کرے گا. مگر آپ کو بڑے بدتمیز شاگرد بھی مل جائیں گے. تو یہ سب کچھ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ کبھی ایک انسان کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور بعد میں جس کی مدد کی گئی ہوتی ہے بدقسمتی سے وہی آگے آ کر اس کے اوپر کسی نہ کسی سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دونوں پہلو ہیں. اچھا, کہ وہ جس نے احسان کیا ہے اس کو قرآن یہ سکھاتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہ دیکھو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقے کو باطل مت کرو. تو تم نے نیکی کی ہے, بار بار میں نہ ہوتا تو تم کیا تھے, میں نہ یاد ہوتا کرو تو وہ تم دن جب میں نے یہ کیا تھا. یعنی یہ پروردگار کے شایان نشان ہے. پیغمبر اکرم کسی موقع پر اگر یہ کہیں دکھلانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, ان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ عام معاملات کے اندر ایک انسان اگر یہ کرے تو بہت ہی شاذ کچھ موارد ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اوور آل کہ بار بار اذیت پہنچانے کے لیے احسان جتلانا, یہ تمام تر چیزیں اپنی اس نیکی کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. اسی لیے وہاں پر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ ہی میں پروردگار عالم فرماتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذى, کہ دیکھو اچھی طریقے سے بات کر کے ٹال دینا, اور اگر اس نے سائل نے کوئی کڑوی بات کی ہے نا تو اس کڑوی بات کو بھی نظر انداز کر دینا. مغفرہ کا ایک مطلب یہ لیا گیا, یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کو دینے کے بعد تم اذیت پہنچاؤ. اچھا, یہ ایک پہلو ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے وہ جو سورہ دہر کے اندر آیا ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہم نے جو تمہیں کھلایا ہے نا, ہم نے صرف اللہ کی محبت میں کھلایا. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تم سے نہ کسی معاوضے کے طلبگار ہیں, نہ ہی ہم تمہارا شکریہ چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ قلب کے اور باطن کی کیفیت ہے کہ جس کو لفظوں میں ڈھال کر پروردگار عالم نے بیان کر دیا. اسی طریقے سے آپ کو اور بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں پر یہ سمجھایا گیا. مولا ہی کا مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ جس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا لا یزہدنک, کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا تمہیں نیکی کے کرنے سے دور نہ کر دے. کہ میں نیکی کرتا ہوں وہ تو شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. اچھا, کبھی تمہارا شکریہ وہ ادا کرتا ہے کہ جس کے اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں ہوتا, اور اس شکریہ کے ذریعے سے اس ناشکری کا تدارک کر دیا جاتا ہے. سب چھوڑو, اتنا تو سمجھو کہ واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے, خدا اگر تمہارا قدردان بن گیا تو اس سے اچھی کیا بات. واہ واہ واہ, بالکل واہ واہ. اور اس میں اگین جس طرح احسان کرنے جو اپنے طور پر سمجھ رہا ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں یا فیور کر رہا ہوں, اس کو تو یہ سوچ کے احسان کرنا اگر اللہ نے اختیار دیا پھر بھی چھوڑ نہیں دینا چاہیے نا کہ یار آج میں اس پہ کر رہا ہوں احسان, کل کو یہی جو ہے نا مجھے ضرر پہنچائے گا, یہ مجھے میرے ساتھ شر کرے گا. اس سوچ کے ساتھ کسی کے لیے کچھ اچھا نہ کرنا یہ ٹھیک ہے یا؟ ہاں بالکل, اگر اس میں حکمت پوشیدہ ہے تو بالکل ہو سکتا ہے. جیسے کہ اپنی اولاد ہے, آپ اس کو اگر پیسہ دیتے ہیں وہ اس کو بے راہ روی میں خرچ کرتا ہے, نشے میں خرچ کرتا ہے, اب آپ روک لیں اس سے. اسی طرح اگر کوئی دوست ہے وہ آپ سے مدد طلب کر رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مس یوز کرے گا, تو اس وقت روک دینا ہی بہتر ہوتا ہے. شاید اس کو پیسے نہ دے کے اس پہ احسان کر رہے ہوں گے. ہاں, بلکہ یہ احسان بالکل, ظالم کی مدد کرنا ظلم میں مدد ہے, اور ظالم کی مدد نہ کرنا یہ اس پر بھی ایک احسان. اور یہ میں حدیث بخاری کی پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے, یعنی جہنمی میں سے اکثر عورتیں. پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں. تو پوچھا گیا کہ اللہ کی ناشکری اور اللہ کے نعمتوں کی احسان فراموشی؟ فرمایا نہیں, شوہر کی ناشکری اور اس کی احسان فراموشی. پھر اس کی ایک صورت بتائی کہ بعد وقت شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک اچھا سلوک کرتا ہے, لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط, میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. یعنی ایک شوہر کی ناشکری احسان فراموشی یہ جہنم تک لے جانے کا سبب بن سکتی ہے, جو حقیقتاً خود احسان نہیں کر رہا. کمال تو میرے رب کا ہے, اس نے سب عطا فرمایا, وہ تو ایک وسیلہ ہے, لیکن وسیلے کا انکار کریں, اس کے احسان فراموشی تو یہ انجام ہو. اس مالک حقیقی کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے ہر نعمت ہمیں عطا فرمائی؟ کسی ایک نعمت کا آپ انکار نہیں کر سکتے کہ وہ کسی اور نے دی ہے, تو اس کا تو زیادہ شکر چاہیے. تو اس لیے اگر ناشکری کی طرف آتے ہیں تو ان عذابی لشدید,
کہ بے شک میرے رب کا عذاب شدید شدید ہے، ہے۔ وہ سخت عذاب ہے، پھر اللہ تعالیٰ غریب فرماتا ہے۔ شیطان نے دیکھا نا ناشکری کی تھی نا، ہاں ہاں نافرمانی بھی ناشکری کی ایک بہت بڑی صورت ہے، ٹھیک ہے ہاں کیونکہ ہمیں نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اس میں یہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، صحیح۔ یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے۔ دیکھیں نا آپ زوجہ کو آپ کوئی آپ سے مراد کوئی بھی بنگلے کی چابی دے، کرولا کی چابی دے، اس کو سونے کے سیٹ لا کر دے، سب نعمتیں، بولے کپ چائے تو پلا دو، بولے چلو چلو خود اٹھ کے بناؤ اور میری بھی لے کر آؤ، سر میں درد ہو رہا ہے، تو کوئی دیکھنے والا کیا کہے گا؟ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہاں، ہے، ٹھیک۔ شوہر کتنا مہربان ہے، اس کے جواب میں ایک کپ چائے کو بھی منع کر دیا۔ تو رب کریم کی اطاعت سے روح گردانی کرنا یہ بھی بہت بڑی ناشکری ہے جو شیطان نے کی۔ تو اب جو اس کے طریق پہ چلے گا تو جو انجام شیطان کا ویسا تو نہیں کہ ایمان سلب ہو جائے، لیکن بہرحال اس سزا تو ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت نوازش، بہت شکریہ جناب مولانا محمد رضا داودانی صاحب، مفتی اکمل صاحب، بہت نوازش، دعاؤں کا ہی بہت شکریہ، وشز کا ہی بہت شکریہ۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ مل بانٹ کے بانٹ لو ہر خوشی، ہاں یہی ہے عبادت، یہی بندگی، شان رمضان کی رونق۔ خبروں کی دنیا سے جڑی کوئی بریکنگ نیوز ہو یا ہوں آپ کے پسندیدہ ڈراماز اور لائیو شوز، یا پھر دنیا بھر کے کھیلوں کی لائیو ٹرانسمیشن، اب رہیں ہر پل کنیکٹڈ اور دیکھتے رہیں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے چینلز کی لائیو نشریات، ریکارڈڈ پروگرامز کی سہولت کے ساتھ صرف ARY زیپ کی موبائل ایپ پر۔ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں ARY زیپ۔